اردو کہانی درندے۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں بطور پرنسپل ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوں۔ 2 سال پہلے میں حسب معمول چھٹی کے بعد اپنے گھر جا رہی تھی۔ جولائی کی تپتی دھوپ تھی۔ میری نظر روڈ سے کچھ فاصلے پر ایک پاگل عورت پر پڑی جو حاملہ تھی اور تپتی دھوپ میں شدید تکلیف میں گرم زمین پر ایڑیاں رگڑ رہی تھی۔ میری ہمدردانہ طبیعت نے اس کے قریب گاڑی روکنے پر مجبور کر دیا۔ ادھر ادھر دیکھا تو سناٹا پڑا تھا۔ ظاہر ہے اس گرمی میں کون نکلتا۔ میں قریب گئی تو وہ ایک گڑیا کو لیے اپنے سینے سے لگائے چوم رہی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ کچھ نہ سمجھ رہی تھی نہ بول رہی تھی، بس خوف زدہ ہو کر دیکھے جا رہی تھی اور اپنی گڑیا کو سمیٹ کر اپنے پہلو میں چھپا رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ ضرور اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہوگا۔ خیر میں نے جیسے تیسے کر کے گاڑی میں بٹھایا اور نفسیاتی ہسپتال لے آئی۔ کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے اور ایک گائنالوجسٹ سے بھی چیک اپ کروایا۔ اس نے بتایا ڈیلیوری میں 2 ماہ ہیں ابھی۔ میں نے ماہر نفسیات سے کہا خرچے کی فکر نہ کیجیے گا، بس آپ لوگ اس کی ذہنی کیفیت بہتری کی طرف لائیں۔ اب یہ لاوارث نہیں ہے۔ مجھے تجسس تھا کہ اس غریب کے ساتھ ہوا کیا ہے جو یہ حالت ہوئی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ جو بھی پرابلم ہو مجھے کال کر لیجیے گا۔ میں روز باقاعدہ شام کا ٹائم ہاسپٹل میں اس کے ساتھ گزارتی، کیونکہ میں نے شادی نہیں کی تھی۔ ماں باپ انتقال کر گئے تھے۔ ایک بھائی تھا جو وہ امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ سیٹ تھا۔ مجھے میری زندگی کا گویا کوئی نیک مقصد مل گیا تھا۔ ماہر نفسیات کا کہنا تھا کہ شدید صدمے کی وجہ سے اس کے دماغ پر بہت زیادہ دباؤ پڑا ہے، جس کی وجہ سے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایسے مریض اکثر اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کسی ایکسٹرا خوشی کے ملنے پر ذہن پر جھٹکا لگنے سے نارمل بھی ہو جاتے ہیں۔ میں دن رات اللہ سے ایسے دعا کرتی جیسے کوئی اپنے خون کے رشتوں کے لیے کرتا ہے۔ میرے رب نے کرم کیا اور ڈاکٹرز کی حوصلہ افزا رپورٹ آ رہی تھی کہ اب یہ کچھ بولنے لگی ہے، جیسے پانی دے دو، بھوک لگی ہے، باہر جانا ہے۔ میں اس کے لیے دودھ، فروٹ، ڈرائی فروٹ وغیرہ لے کر جاتی تو وہ مجھ سے کافی مانوس ہونے لگی تھی۔ مجھے دور سے دیکھ کر مسکراتی اور بچوں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے پاس بلاتی، پر اپنے بارے میں کچھ نہ بتا پاتی۔ بس گڑیا کو ایک پل اپنے سے جدا نہیں کرتی تھی۔ وقت گزرا اور ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا۔ اللہ پاک کی حکمت کے ایک بہت خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ ڈاکٹر نے جب بیٹی اس کی گود میں دی تو وہ ایک دم چیخی، زینب تو کہاں تھی؟ مجھے میری بیٹی مل گئی، اور اس کو پاگلوں کی طرح چومنے لگی۔ مجھے اور سائیکالوجسٹ کو جب یہ خبر ملی تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ اللہ نے ہماری محنت اور دعاؤں کا صلہ دیا اور اس کے ذہنی صلاحیت لوٹا دی۔ جب ہم بچی دیکھنے گئے تو ماہر نفسیات نے پوچھا، آپ کو بیٹی مبارک ہو، اب تو اپنے بارے میں کچھ بتاؤ ہمیں۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے مسکرائی اور بولی، میرا نام شہلا ہے۔ میں نے ہوش سنبھالا تو بتایا گیا تیرے ماں باپ روڈ پار کرتے ہوئے ٹرک کی زد میں آ گئے۔ تو 6 ماہ کی کمبل میں لپٹی دور جا گری اور وہ ہلاک ہو گئے۔ مجھے تایا اور تائی نے پالا۔ ہم بہت غور اور دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ مجھے بہت پیار سے رکھتے تھے۔ میٹرک تک تعلیم دلائی۔ ایک دن مجھ سے ڈبل عمر کا بندہ میرا رشتہ لے کر آیا اور اس نے 4 لاکھ کی آفر دی تو تایا نے شاید میری پرورش کی وصولی سمجھ کر اس سے شادی کر دی۔ وہ بہت ظالم نکلا، بہت مارتا تھا، شکی بھی ایسا کہ باہر سے تالا لگا کر جاتا۔ 1 سال بعد بچی ہوئی تو بہت مارا۔ کچھ عرصے بعد ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ نیم پاگل تھا۔ کچھ ٹائم بعد مجھے اور بچی کو مار کر گھر سے رات کو نکال دیا۔ سردی کی رات تھی اور چھوٹی بچی ساتھ۔ تایا کے گھر گئی تو تائی نے گھسنے نہیں دیا کہ اب تیرا تایا دنیا میں نہیں رہا، میں تیرا اور بچی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، مہربانی کرو ہم پر جاؤ۔ شادی کی تو تھی، نبھایا کیوں نہیں؟ میں کیا بتاتی، گھومتے گھومتے تھک کر ایک پل کے نیچے بیٹھ گئی۔ دن نکلا تو بھوک نے ستایا، لوگوں سے مانگ کر پیٹ بھرا اور وہیں ٹھکانہ بنا لیا۔
لوگ بھیڑیوں کی طرح جھپٹتے تھے پر میں ان کا مقابلہ کرتی اور بھگا دیتی۔ بچی سال سے اوپر کی تھی۔ ایک دن میں اور وہ سو رہے تھے، میری آنکھ کھلی تو وہ غائب تھی۔ ہم لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نڈھال ہو گئے، نہ ملی۔ ایک لڑکے نے کہا وہ سامنے گٹر کھلا ہے، اس میں بھی تو ایک نظر دیکھ لو۔ جب دیکھا تو میری زینب مردہ حالت میں پڑی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ ڈاکٹر نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بچی کس کی ہے پھر؟ وہ رونے لگی کہ مجھے یاد نہیں، بس ہلکا سا یاد ہے۔ میں 2 لڑکوں سے معافیاں مانگ رہی تھی اور وہ کچھ غلط کر رہے تھے۔ میری گڑیا بھی چھین کر پھینک دی تھی اور وہ رونے لگی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اس معاشرے میں انسانوں کے روپ میں درندے بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ انہیں نہ مرنے کا خوف ہے، نہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، نہ مصیبت کی ماری ہوا کی بیٹیوں کا خیال رہا، نہ ذہنی معذوروں کا، بس سر پر درندگی سوار ہے۔ یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما یا اپنا معاملہ فرما، آمین۔ اب ہم دونوں بہنوں کی طرح رہتے ہیں۔ زینب ماشاءاللہ 18 ماہ کی ہو گئی ہے۔ میں نے بہت کہا کہ شادی کروا دیتی ہوں، پر اسے ایک انجانا خوف ہے، وہ نہیں مانتی۔ کہانی اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔